کہ اولاد آدم میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نبوت کس کو عطا فرمائی تھی؟ ہم کریں گے کہ حدیث پاک کی روشنی میں عورت کے وہ کون سی چیز ہے جس کو اس کا زیور بتایا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت کا یہ زیور ہے، وہ کون سی چیز؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. دوستو آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ ضرورت نہیں بتانے کی، آپ دکھا دیں بھائی. سب لوگ سمجھدار ہیں، کچھ سمجھ جائیں گے. ہم اس وقت کس آفس کے اندر موجود ہیں اور یہاں جو ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے کچھ سوال کرنے والے ہیں. بس نالج کے سوال ہیں. گزارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کے اندر بنے رہیں اور دیکھیں ہم ان سے کیا سوال کریں گے. یہ سوالوں کے جواب مل جائیں گے الحمدللہ، ہمیں امید ہے. اور اگر نہیں مل پائے ایک آدھ سوال جواب تو انشاءاللہ ہم خود ہی انہیں بتا دیں گے. چلیے بھائی میں اندر چلتا ہوں. آپ بھائی سب سے پہلے تو میں سلام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب لوگ خیر سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. چلیے میں اب چلو تھوڑا میں خود ہی بول دیتا ہوں. کونین ٹریولز لگژری ٹریولز ہے، حج و عمرہ اور بغداد شریف نجف اشرف کے لیے یہاں سے مطلب لوگ جاتے ہیں. تو میں اپنے ان بھائیوں سے کچھ سوال کرنے والا ہوں. بڑے سوال ہیں میرے. اب جب ماشاءاللہ نورانی کے چہرے ہیں تو سوال ہی بڑے ہونا چاہیے. بھائی ابتدا میں آپ سے کرتا ہوں. میں آپ سے پہلے ایک یہ سوال پوچھوں گا کہ اولاد آدم میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نبوت کس کو عطا فرمائی تھی؟ اولاد آدم میں سب سے پہلے نبوت ادریس علیہ السلام کو. بہت سارے ہمارے بھائیوں کو یہ نہیں علم ہے کہ اولاد آدم میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نبوت کس کو عطا فرمائی تھی. بھائی نے بالکل جواب صحیح دیا ہے. تو ادریس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نبوت عطا فرمائی تھی. چلیے بھائی سے ہم معلوم کر لیتے ہیں. بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے، سب ٹھیک ٹھاک، دعائیں ہیں صاحب. ماشاءاللہ. اچھا ہم آپ سے یہ معلوم کریں گے کہ حدیث پاک کی روشنی میں عورت کے وہ کون سی چیز ہے جس کو اس کا زیور بتایا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت کا یہ زیور ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ دیکھیے دنیا کے اعتبار سے تو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے جو عورت کا زیور ہے وہ اس کی حیا ہے. اس کی حیا ہے. بالکل بھائی نے صحیح فرمایا. عورت کی حیا ہی کیا ہے؟ عورت کا زیور ہے. لیکن ہوتا کیا، ہماری ماں بہنیں کہتی ہیں صاحب جس کے بعد جتنا زیور گولڈ اتنی اس کی حیا. جبکہ حدیث پاک کی روشنی میں، اور بھائی صحیح جواب بات ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بھائی ہمارے بیٹھے ہیں، بیان خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا فضل و احسان، سب ٹھیک ٹھاک، اللہ کرم. ماشاءاللہ. اچھا آپ کا یہ آفس ہے کونین ٹریولز کے نام سے، لگژری آفس ہے. میں آپ سے بس یہی سوال کرنا چاہوں گا پہلے تو کہ حج اور عمرہ میں آخر فرق کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. دیکھیے حج اور عمرے میں دو فرق ہیں. پہلا فرق تو یہ ہے کہ حج کرنے کا ایک وقت متعین ہے، اسی وقت متعین پہ ہی حج ہوتا ہے. اور عمرہ جو ہے یہ ایک مستحب عمل ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ حج جو ہے ہر کسی پہ فرض نہیں ہے، انہی لوگوں پہ فرض ہے جو صاحب نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہیں، جو وہاں جانے کی قدرت رکھتے ہیں. حج میں اور عمرے میں یہ فرق ہے. حج صاحب نصاب، صاحب استطاعت، صاحب قدرت پہ فرض ہے. اگر وہ نہیں کرتا ہے فرض ہونے کے بعد تو وہ اس کا گناہ کا مرتکب ہوگا، گناہ کبیرہ ہے، اگر وہ فرض ہونے کے بعد بھی حج نہیں کرتا ہے. اور عمرہ جو ہے یہ مستحب عمل ہے اور اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے. حج کا ٹائم گزر جانے کے بعد کسی بھی وقت میں جب چاہے بندہ عمرہ کر سکتا ہے. ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں بھائی نے بتا دیا کہ مطلب حج اور عمرہ میں فرق کیا ہے. اچھا بھائی میں آپ سے ایک سوال اور معلوم کرتا ہوں. سوال میرا آپ سے یہ ہے، یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت نے فرعون کو غرق جو کیا تھا تو وہ اسلامک مہینہ کون سا تھا اور وہ چاند کی تاریخ کیا تھی؟ جو غرق کیا تھا وہ محرم کی 10 تاریخ تھی اور مہینہ محرم شریف کا تھا. بالکل صحیح. اللہ رب العزت نے فرعون کو جو غرق کیا تھا محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی. اچھا بھائی میں آپ سے ایک سوال اور کر لیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو جوتے پہنتے تھے تو وہ کس جانور کی کھال کے پہنتے تھے؟ کس جانور کی کھال کے پہنتے تھے؟ اس میں آپشن دے دو مجھے آپ. آپشن ہے گھوڑے کی کھال، اونٹ کی کھال، بکری کی کھال یا گدھے کی کھال. گدھے کی کھال. گدھے کی کھال بالکل صحیح فرمایا. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جو جوتا پہنا کرتے تھے وہ گدھے کی کھال کے پہنا کرتے تھے. چلیے ایک سوال میں بھائی سے اور کر لیتا ہوں. بھائی میں آپ سے یہ معلوم کروں گا کہ قیامت کی بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، لیکن قیامت جب ابتدا قیامت کی جب ہوگی تو وہ مطلب کس ملک سے ہوگی؟ ابتدا قیامت کی جب ہوگی تو وہ فلسطین سے شروع ہوگی. فلسطین سے.
بالکل صحیح فرمایا. قیامت کی جو ابتدا ہوگی وہ فلسطین سے ہوگی, اور جیسے آج کے وقت میں اس کے حالات بن رکھے ہیں فلسطین کے, وہ سارے کے سارے آپ لوگوں کے سامنے ہیں. بس میں گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو شیئر کریں, اور بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں ضرور دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے, اور مولا ظالموں کے ظلم سے انہیں محفوظ فرمائے. ٹھیک ہے بھائی جان, بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.